الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس سے پیچھے قیامت کا تذکرہ تھا جب حضرت ذوالقرنین نے کہا تھا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرے رب کا وعدہ یعنی وعدہ قیامت سچا ہے۔ تو چونکہ اس میں قیامت کا ذکر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی دو آیتوں میں قیامت کا تذکرہ فرمایا وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ سے کہ قیامت والے دن ہم لوگوں کی یہ حالت کر دیں گے کہ وہ موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، موجوں کی طرح ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے، یعنی قیامت والے دن ایسی بدحواسی ہوگی کہ لوگ بدحواس ہو کر دوڑ رہے ہوں گے کہ ایک دوسرے سے ٹکر کھا رہے ہوں گے، ان کو کوئی ہوش نہیں ہوگا۔ وہ دن بہت سخت ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ يَوْمَئِذٍ لِل، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ اگر کسی لفظ کو اگلے کے ساتھ ملا کر پڑھنا مشکل ہو تو الگ الگ پڑھ لیا کریں، یہ جائز ہوتا ہے۔ یعنی یومئذ لل پڑھنا مشکل ہو تو آپ یوں پڑھ سکتے ہیں یومئذ للکافرین، اس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ للکافرین عرضا ملا کر پڑھیں گے تو عرضان الذین پڑھیں گے، اور اگر عرضان الذین اور اگر ملا کر نہیں پڑھیں گے تو عرضا پڑھیں گے۔ اور اس دن ہم جہنم کو ان کافروں کے سامنے کھلی آنکھوں لے آئیں گے۔ کون سے کافر؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون السمع، یہ وہ کافر جن کی آنکھوں پر دنیا میں میری نصیحت سے پردہ پڑا ہوا تھا اور یہ سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے، یعنی انہوں نے میری نصیحت سے اپنی آنکھوں کو ہٹا رکھا تھا اور سننے کی صلاحیت بھی ختم کر رکھی تھی، یعنی دین کی بات اور اللہ کی نصیحت کی بات یہ کافر سننا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کا انجام آخرت میں یہ ہوگا کہ اللہ ان کو آنکھوں کے سامنے جہنم کو دکھلا دے گا۔ بات ہوئی تھی 8ویں تک۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، جب رکیں گے تو اولیاء، جو لوگ کافر ہیں کیا وہ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ اللہ کو چھوڑ کر یہ میرے ہی بندوں کو اپنا دوست بنا لیں گے؟ یعنی کافر لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور ان کا مددگار ہے اور دوست ہے۔ اِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقین مانو کہ ہم نے ایسے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ یعنی ایسے کافر جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ مہمانی کے لیے اس لیے کہا، یہ ان کافروں پر طنز کیا کہ یہاں تم دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور بھاگ رہے ہو تو آخرت میں آؤ گے تو پھر یہی تمہارا حال ہوگا کہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یہی تمہاری مہمانی ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، آپ ان سے کہہ دیں کہ کیا ہم تمہیں بتائیں کہ کون ہیں وہ لوگ جو اپنے اعمال میں سب سے زیادہ گھاٹے میں چلے گئے، اخسرینہ خسارے میں، یعنی سب سے زیادہ خسارے میں جو لوگ ہیں نا اعمال کی وجہ سے، کون لوگ ہیں؟ اللہ نے پھر بتایا جو لوگ عمل کرنے کے باوجود خسارے میں ہیں، وہ بتا رہا ہے اللہ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیاوی زندگی میں ان کی ساری کوششیں سیدھے راستے سے بھٹکی رہیں، کوشش کرتے رہے، اعمال کرتے رہے، لیکن راستہ سیدھا نہیں تھا، اور وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ وہ تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ یعنی دنیا میں جو کافر ہیں وہ اپنے لحاظ سے اچھا کام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا چونکہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا، صحیح راستے سے ان کی کوشش ہٹی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کی اس کوشش کا کوئی فائدہ نہیں، وہ خسارے میں جائیں گے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ۔ کوئی کافر کتنے بڑے رفاہی کام کیوں نہ کر لے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیووں کی مدد کیوں نہ کر لے،
آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ طریقہ یہ ہے ان اعمال کے کرنے کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر کرو۔ اللہ کے نبی پر ایمان تو لائے نہیں تو ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو جہاں یہ کافروں کے لیے ڈانٹ ہے، وہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں مسلمانوں کے لیے بھی ڈانٹ ہے کہ بعض لوگ اعمال کرنے کے باوجود خسارے میں چلے جاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ دنیا میں اعمال کرتے رہے اور سمجھتے بھی رہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی آخرت میں ناکام ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا یا تو عمل نیک ہونے کے باوجود سنت کے مطابق نہیں تھا، جیسے نماز پڑھی اور نماز کو شریعت کے مطابق نہیں پڑھا، رکوع کیا، رکوع سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا، نیچے چلا گیا، سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر پورا بیٹھا نہیں، اگلا سجدہ کر دیا۔ اب یہ اپنے لحاظ سے سمجھ رہا ہے کہ میں اچھا کام کر رہا ہوں، لیکن چونکہ صحیح طریقے سے ہٹا ہوا ہے اس کا یہ اچھا کام بھی، لہذا یہ خسارے میں چلا جائے گا۔ حج کیا ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں کیا، زکوٰۃ دی ہے، عشر دیا ہے، لیکن جہاں دینا چاہیے وہاں نہیں دیا۔ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں جی بیوہ کو دے دو زکوٰۃ، ہر بیوہ کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اگر بیوہ مستحق زکوٰۃ ہے تو اس کو زکوٰۃ لگتی ہے، اگر مستحق زکوٰۃ نہیں ہے تو پھر اس کو زکوٰۃ نہیں لگتی۔ بعض عورتیں ایسی ہیں بیوائیں نہیں ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، شوہر موجود ہیں، ان کو زکوٰۃ لگتی ہے، غریب ہیں بیچاری۔ اور کچھ بیوائیں ہیں، شوہر نہیں ہے ان کا لیکن وہ مالدار ہیں، ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو یہ عمل نیک ہونا چاہیے، ساتھ طریقہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے، لہذا علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، شریعت کے مطابق کرنا، سنت طریقے کے مطابق کرنا، پھر خسارے سے بچیں گے، ورنہ عمل اچھا ہونے کے باوجود بھی نقصان میں ڈال دے گا۔ آگے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ وہ لوگ ہیں، کافروں کا اللہ تذکرہ فرما رہا ہے، جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا بھی انکار کیا اور اللہ تعالیٰ سے قیامت والے دن ملاقات کا بھی انکار کیا، کہ مرنے کے بعد کوئی اللہ کے سامنے پیشی نہیں اور کوئی اللہ سے ملاقات نہیں ہونی، بس دنیا ختم، جہان ختم۔ تو ایسے لوگ جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، فرمایا ان کے اعمال بالکل ضائع ہو گئے، قیامت والے دن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ دنیا میں کتنے ہی اچھے عمل کیوں نہ کر لو، اگر ان اچھے اعمال کے ساتھ کفر موجود ہے، اس کفر کی وجہ سے آخرت میں اچھے کاموں کا بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کافروں نے رفاہی کام کیے، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مددیں کی، اس کا آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو دنیا میں مسلمان کے لیے بھی ہے کہ عمل اچھا کرے تو شریعت کے مطابق ہو، ایسا نہیں ہو کہ عمل تو اچھا ہو لیکن شریعت کے مطابق نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ نامحرم عورت کو آدمی دعوت دے رہا ہے، دین کی تبلیغ کر رہا ہے، تو اس سے پردہ بھی نہیں کر رہا اور اسے دیکھنے کی وجہ سے، بات کرنے کی وجہ سے دل میں میل بھی آ رہا ہے، کہہ رہا جی میں نے اس کو دین سمجھانا ہے، تو بالکل گمراہی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں دعوت دو، شریعت کے مطابق دو، نیکی کرو، شریعت کے مطابق کرو۔ جہاں بھی ہم نے دین پھیلانا ہے یا دین پر عمل کرنا ہے وہ سنت طریقے کے مطابق ہو تو فائدہ ہوگا، ورنہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ ان کافروں کا بدلہ ہے جہنم کی شکل میں، کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا اور میری آیتوں کو اور میرے رسولوں کا انہوں نے مذاق بنایا تھا، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور رسولوں کا بھی انکار کیا، مذاق بنا لیا، ان کو ایمان نہیں لائے، تو چونکہ رسولوں پر یہ کافر ایمان نہیں لائے تو ان کا بدلہ آخرت میں جہنم ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ ہاں یہ تو کافروں کا بتایا نا کہ کافروں کو آخرت میں جہنم ملے گی، اور جو ہیں ایمان والے تو فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کے لیے جنت الفردوس ہے مہمانی کے طور پر، وہاں ان کو باغات ہی باغات ملیں گے، مہمانی اللہ ان کی باغات کے اندر رہائش کے ذریعے سے کرائے گا۔ خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ یہ جنت والے ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے اور وہاں سے کہیں اور منتقل ہونے کو یہ خود بھی نہیں چاہیں گے، نہ ان کو جنت سے کہیں منتقل کیا جائے گا، نہ یہ خود جانا چاہیں گے، خود جانا نہیں چاہیں گے۔ میں یہ اشارہ ہے کہ جنت اتنی پسند آ جائے گی
کہ ان کا خود بھی دل نہیں کرے گا وہاں سے جانے کو اور اللہ وہاں سے ان کو بھیجے گا بھی نہیں۔ آخری آیتوں میں اللہ کی توحید ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ میرے نبی آپ ان سے کہہ دیں، یہ اللہ کی توحید اور شان بیان ہو رہی ہے، کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے، یعنی میرے رب کی شان والی باتیں لکھنے کے لیے، اگر سمندر میرے رب کی شان لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بنا دو۔ دوسری آیت میں آتا ہے کہ درختوں کو قلم بنا دو، من شجرۃ اقلام، درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں، یہ سارے اللہ کی شان لکھنے لگ جائیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی شان ختم ہونے سے پہلے یہ سارے سمندر ختم ہو جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی لکھ لکھ کے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی شان ابھی بھی باقی ہوگی، وہ اتنی شان والا ہے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر ہم اتنی ہی سیاہی اگر اور بھی لیں، یعنی اتنے ہی دنیا جیسے سمندر اور سمندر لیں، پھر لکھنا شروع کر دیں، اللہ فرماتا ہے پھر سمندر ختم ہو جائیں گے لیکن میری شان ختم نہیں ہوگی۔ لہذا اللہ کی عظمت اور شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میرے نبی آپ ان کو کہہ دیں کہ میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، اتنا فرق ہے البتہ میرے اوپر وحی آتی ہے کہ تم سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، یعنی میں تمہاری طرح انسانوں میں سے ایک انسان ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں، میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں، جیسے تم انسان ہو، بشر ہو، میں بھی ایسے تمہاری طرح بشر ہوں، انسان ہوں۔ ہاں تمہاری اور میری شان میں فرق ہے، ذات میں ہم دونوں ایک جیسے ہیں، ان لوگوں تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، اللہ کے نبی بھی انسان ہیں، لیکن شان میں فرق ہے۔ آگے فرمایا بات یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے کہ معبود ایک ہے، یعنی تم امتی ہو، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی، میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، تو ذات میں تو وہ انسان ہیں لیکن شان میں اور صفات میں ساری دنیا کے بشر مل کر اللہ کے پاک نبی کے پاؤں کی مٹی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، تو آپ کے برابر کوئی ہستی نہیں ہے شان میں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق امید رکھتا ہو، جو آدمی اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو کہ میں اپنے رب سے ملوں گا، یہ یقین ہو اس کو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ دو کام کرے، عملاً صالحا، وہ نیک کام کرے، دوسرا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے مالک کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اپنی عبادت بھی عمل صالح والی کرے اور شرک بھی نہ کرے، یعنی عقیدہ بھی صحیح رکھے اور عمل بھی صحیح رکھے، تو پھر اللہ سے اچھی حال میں ملاقات ہوگی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے شرک نہ کرنے کا کہ ریاکاری نہ کرے، جو آدمی ریاکاری کے ساتھ عمل کرتا ہے، یعنی وہ عمل اس لیے کرتا ہے لوگ مجھے کچھ سمجھیں، ایسا آدمی یہ ایک لحاظ سے گویا شرک کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا لیتا ہے، اس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ یہ وہ شرک نہیں ہوتا جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ناپسندیدہ ہے کہ انسان اپنے عمل میں اللہ کی بجائے کسی اور کو دکھانے کی نیت کرے کہ فلاں آدمی مجھے دیکھے اور مجھے نیک کہے، تو انسان کا عمل صالح ہو اور ساتھ ریاکاری نہ ہو، بس یہ اللہ سے بڑے اچھی حال میں ملاقات کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔